إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. معزز حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز غیور نوجوان دوستوں، پردہ نشین باحیا اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ہم اور آپ ایسے دور میں جی رہے ہیں جس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے پیش گوئی فرمائی تھی۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور آزمائشوں کا دور ہے، طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کی آزمائشیں امت مسلمہ کو درپیش ہیں۔ عقائد کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آج ایمان کا سودا کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ اخلاقی فتنے، شہوات کے فتنے،
یہ عام ہیں، اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور اسی طرح دوسرے ذرائع سے انسان کی جیب اور اس کے گھر تک یہ فتنے پہنچ گئے ہیں۔ اسی طرح گمراہ کن افکار اور خیالات و نظریات کے فتنے یہ بھی عام ہیں، ان کی بھرمار ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر لوگ دین کی منمانی تشریح کر رہے ہیں، دین کی منمانی توجیہ ہو رہی ہے، قرآن کی منمانی تفسیر ہو رہی ہے، حدیث کی منمانی تشریح ہو رہی ہے۔ یہ فتنے ہیں اور بڑے فتنے ہیں آج کے دور کے۔ اسی طرح اختلاف و انتشار اور فرقہ واریت کے فتنے اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی بنیاد پر اخوت کا رشتہ قائم کیا اور فرمایا کہ بھائی بھائی بن کر رہو، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ لیکن فرقہ واریت نے آج امت میں عجیب سے انتشار اور اختلاف اور تفرقہ بازی کا یہ فتنہ پیدا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 25 میں ایک بڑی حقیقت سے امت مسلمہ کو آگاہ فرمایا ہے اور متنبہ بھی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، کہ بچو، ڈرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، جو فتنے صرف انہی لوگوں پر نہیں آئیں گے جنہوں نے ظلم کیا یا گناہ کیا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، توجہ دلائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا فتنوں کی آماج گاہ ہے، قدم قدم پر فتنے ہوں گے۔ ایک مومن کو محتاط اور بیدار مغز رہ کر زندگی گزارنی ہوگی، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، فتنوں کی جگہ ہے، ایمان کے لیے فتنہ، عقیدے کے لیے فتنہ، اخلاق کے لیے فتنہ، کردار کے لیے فتنہ، فتنے ہی فتنے ہیں۔ فرمایا واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ جب معاشرے میں گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں، معاشرے میں گناہ عام ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فتنے نازل ہوتے ہیں۔ فتنے نازل ہوتے ہیں تو یہ فرق مٹا دیا جاتا ہے کہ ان فتنوں کے شکار کون ہوں گے۔ صرف ظالم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے؟ نہیں، بلکہ ان فتنوں کی چپیٹ میں، لپیٹ میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، جو صالح ہوتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں، جو لکھے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، ایمان کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں، عمل کے اعتبار سے اچھے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی فتنوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ تو فتنے جب آتے ہیں تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے فتنوں کے لپیٹ میں آنے سے بچو اور فتنوں سے آگاہ، چوکنا اور متنبہ رہو۔ میرے بھائیو، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنے کے سلسلے میں اہل لغت نے لکھا ہے کہ فتنہ کہتے ہیں سونے کو آگ میں تپا دینے کو، تاکہ کھرا اور کھوٹا واضح ہو جائے۔ کھرا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، بالکل واضح اور نمایاں ہو جائے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں فتنہ کہتے ہیں فتنہ ایسے ماحول کو یا ایسی آزمائش کو یا ایسے حالات کو کہ انسان کے دین اور ایمان، عقیدے، اخلاق و کردار سب کے لیے خطرہ بن جائے۔ انسان کی استقامت کے لیے وہ ماحول، وہ دین، وہ حالات، وہ دن، وہ حالات، وہ ایام خطرہ بن جائے۔ ایسے ماحول اور آزمائش کو فتنہ کہتے ہیں، یعنی ایسے غبار آلود ماحول کو کہتے ہیں فتنہ، حالات کو، کہ جہاں حق اور باطل کے درمیان تمیز ختم ہو جائے۔ فتنے کی کثرت ایسی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ اچھا خاصا دیندار انسان بھی بسا اوقات حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پائے گا۔ جھوٹ اور سچ کے درمیان جو پہچان ہے وہ مبہم اور مشتبہ ہو جائے گی، لوگوں پر پہچان میں نہیں آئے گا کہ جھوٹ کیا ہے
سچ کیا ہے یہ مشتبہ ہو جائے گا، مبہم ہو جائے گا، انسان واضح طور پر فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ برائی کو اچھائی کے لبادے میں پیش کیا جائے گا اور اچھائی کو عیب بنا کر لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، یعنی اچھائی اچھائی نہیں ہوگی، برائی برائی نہیں ہوگی، برائی اچھائی کی شکل اختیار کر لے گی اور اچھائی کو برائی کے لبادے میں لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ حالات ہوں گے، ایسے فتنے ہوں گے۔ ایسے فتنوں کے حالات میں کیا ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن کے ہونے کی حیثیت سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں سے ڈرایا ہے، ہمیں فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے، اس لیے کہ فتنے یہ ایک مومن کے ایمان کے لیے چیلنج ہے، ایک مومن کے دین کے لیے چیلنج ہے، ایک مومن کے استقامت کے لیے، دین پر قائم رہنے اور ثبات قدم رہنے کے لیے چیلنج ہے۔ فتنے ہر طرح سے ایک مسلمان کے لیے، ایک عورت کے لیے، ایک مرد کے لیے، ایک ایماندار صالح انسان کے لیے چیلنج ہی چیلنج ہے۔ آپ دیکھیں کہ انہی خطرات کے پیش نظر اور انہی احتیاطات کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کو معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آنے والے وقت یہ فتنوں کے دور ہوں گے، فتنوں کے آزمائشوں کے دور ہوں گے، ایام ہوں گے۔ آپ نے ہر نماز میں فتنوں سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی۔ چنانچہ نماز کے اخیر میں التحیات کے اندر تشہد میں ایک انسان بیٹھتا ہے، عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہے، دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہے، وہیں یہ بھی پناہ مانگتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ۔ اے اللہ زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور یہ واضح کر دیا کہ آنے والے ایام آسان نہیں ہوں گے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے اور اسی طرح شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر بھی وہ روایت نقلی کی، آپ نے فرمایا ان امتکم هذه جعل عافیتها فی اولها، جعل عافیتها فی اولها وسیصیب آخرها بلاء وامور تنکرونها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کی عافیت، اس امت کا امن، اس امت کی امان، اس امت کا سکون اللہ تبارک و تعالی نے پہلی نسلوں میں رکھ دیا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے دور میں جو امن و عافیت تھی، جو آسانی تھی، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت تھی، تابعین کے زمانے میں جو امن و امان و سکون تھا، تبع تابعین کے زمانے میں جو امن و سکون اور رحمت اور عافیت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی تھی، بعد میں آنے والی نسلیں، قرب قیامت جو نسلیں آئیں گی، آخری دور میں جو نسلیں آئیں گی وہ اس سے محروم رہیں گی۔ وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، بعد میں دوسری نسلیں جو آئیں گی ان کو سخت سے سخت آزمائشوں کا اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جو ان کے لیے بڑے عجیب و غریب اور تعجب خیز معاملہ ہوگا، عجیب و غریب چیز ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی شدت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ایک فتنہ آئے گا، انسان سمجھے گا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس فتنے کو اپنے لیے سب سے خطرناک سمجھے گا اور لوگ یہ تصور کریں گے اس فتنے سے بڑا فتنہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایک فتنہ آئے گا، اس کے بعد جو فتنہ آئے گا وہ پہلے فتنے کے مقابلے میں اور خطرناک اور بڑا ہوگا، اور لوگ سمجھیں گے کہ وہ فتنہ بڑا تھا، لیکن بعد میں آنے والا فتنہ جو بعد میں آئے گا وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا اور پہلا فتنہ اس سے ہلکا ہوگا۔ فرمایا وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، کہ پہلے فتنے کے مقابلے میں جو فتنہ آئے گا تو وہ پہلے فتنے کو ہلکا کر دے گا، یعنی پہلے فتنے کا پھر کوئی وزن نہیں ہوگا اور انسان سمجھے گا کہ یہ فتنہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہر آنے والا فتنہ اس کے لیے بڑا ہی بڑا ہوگا، چیلنج ہی چیلنج ہوگا، اس کے لیے مسائل، مصائب اور مشکلات کو لے کر آئے گا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ایک مومن کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اپنی حیا اور آبرو کو بچانا ایک مومن کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا ایک مومن کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے اہل و عیال کو بچانا ایک مومن کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ایسے ہی فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو بچا لے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو بچا لے، ان کی ایمان کی حفاظت کر لے جائے، اپنے دین کی حفاظت کر لے جائے، فرمایا کہ اس سے بڑی کامیابی اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ آخری دور یہ فتنے کے تسلسل کا دور ہوگا، فتنوں کے ایک سلسلہ وار فتنے آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کا آپ مطالعہ کریں
تو آپ کو معلوم ہوگا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آنے والے دور کے لیے یعنی مستقبل میں آنے والے زمانے کے لیے جس طرح فتنوں کی پیش گوئی فرمائی ہے، جب حدیث پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ فتنے جن کی پیش گوئی نبی علیہ السلام نے صدیوں پہلے فرمائی تھی، آج تصویر بن کر ہمارے سامنے موجود ہیں، تصویر کی طرح ہمارے سامنے بالکل صاف اور واضح شفاف شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں وہ فتنے صدیوں پہلے نبی علیہ السلام نے جن کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان فتنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یتقارب الزمان ویقبض العلم، یتقارب الزمان ویقبض العلم ویلقی الشح ویکثر الحرج، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، برکتیں ختم ہو جائیں گی، وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا کب وقت گزر گیا، یتقارب الزمان وینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، لوگ باتیں زیادہ کریں گے لیکن عمل سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوگا، عمل سے ان کا دامن خالی ہوگا، وینقص العمل ویکثر الحرج، آپ نے فرمایا کہ قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، ویقبض العلم، علماء اٹھا لیے جائیں گے، وتظہر الفتن، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک اہم بات یہ بیان فرمائی فتنوں کے تسلسل کے سلسلے میں کہ فتنے تین طرح سے آئیں گے، ان کی تشبیہ دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح، شب تاریک کے ٹکڑوں کی طرح، جیسے کالی رات ہوتی ہے، سیاہ رات ہوتی ہے، اس کالی رات میں کچھ جیسے سجھائی نہیں دیتا، کچھ سمجھائی نہیں دیتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، سامنے انسان کو گڑھے کا اور راستے کے ہمواری اور ناہمواری کا پتہ ہی نہیں چلتا، اونچ اور نیچ کا، اسی طرح انسان جب ان فتنوں سے دو چار ہوگا حق و باطل کا پتہ نہیں چلے گا، حق اور باطل کا پتہ نہیں چلے گا، صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوگی، سچ و جھوٹ کی تمیز نہیں ہوگی، فرمایا کقطع اللیل المظلم، اچھا خاصا انسان ان فتنوں کے رو میں بہہ جائے گا، کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کی طرح یہ فتنے ہوں گے، اندھیری رات کی طرح یہ فتنے ہوں گے جو ٹکڑوں کی شکل میں مسلسل پے در پے ایک کے بعد آتے جاتے رہیں گے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو بارش کے قطرات سے تشبیہ دی ہے، فرمایا کہ انی لا مواقع الفتن، آپ نے فرمایا کہ میں بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں خلال بیوتکم کمواقع القطر، بارش کے قطروں کے تمہارے گھروں میں نازل ہو رہے ہیں۔ آج دیکھیں یہ بارش کے قطرات کی طرح فتنے جو نبی علیہ السلام نے فرمائے، اپنا گھر کتنا ہی محفوظ ہم کر لیں، ہر چہار جانب سے آہنی دیوار بنا لیں، لوہے کی زنجیروں سے یا لوہے کی سلاخوں سے ہم اس کو پیک کرا لیں، لیکن ان کو فتنوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ آج انٹرنیٹ کی شکل میں، سوشل میڈیا کی شکل میں، یا جو بھی پلیٹ فارم اس طرح کے ہیں، آج دیکھیں کہ بے حیائی کے مواد، فوش فلموں کے مواد، گندی چیزیں، تمام چیزیں، بے حیائی کی جو آماجگاہ بنے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں ایسے پلیٹ فارم ہمارے موبائل میں موجود ہیں اور یہ فتنے گھروں میں نازل ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ پیش گوئی صادق ہو رہی ہے، فرمایا کہ بارش کی بوندوں کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں فتنے نازل ہوں گے۔ ایک دور تھا کہ لوگ سوچتے تھے اور ایک خیال میں یہ بات لاتے تھے کہ کیسے جائیں اور اس طرح کے فلموں کا نظارہ کریں، لیکن آج یہ چیزیں اویلیبل ہیں اور ایسے پیج، ایسے چیزیں، ایسے مواد آپ کو موبائل میں موجود ملیں گی۔ نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، تیسری تشبیہ آپ نے فتنوں کی بیان فرمائی کہ جیسے چٹائی کا تنکا ہوتا ہے، پے در پے ایک تنکے کے بعد دوسرا تنکا، تیسرا تنکا لگایا جاتا ہے چٹائی کو بننے کے لیے، تنکے سے بنے جاتے ہیں، اسی طرح فتنے یہ آئیں گے پے در پے، یعنی لا متناہی سلسلہ ہوگا، ایک کے بعد ایک فتنہ آئے گا اور انسان سوچے گا کہ یہ فتنے کب ختم ہوں گے، ان کا سلسلہ کب ختم ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ کر دیا اور احسان فرمایا کہ آنے والا دور اہل ایمان کے لیے آسان نہیں ہوگا، اس قدر چیلنج سے بھرا ہوگا کہ آپ نے فرمایا، ایک حدیث کے اندر صحیح مسلم کی غالباً روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ فتنوں کی ایسی کثرت ہوگی، آزمائشیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ ایک شخص اپنے ایمان کے تحفظ کے خاطر فتنوں اور آزمائشوں سے گھبرا کر قبر سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش کہ میں زمین کی پیٹھ پر ہونے کے بجائے کاش کہ زمین کے پیٹ میں اندر سما چکا ہوتا، یا لیتنی مکان هذه القبر مکان صاحب هذا القبر، اے کاش کہ اس
قبر والی کی جگہ میں سویا ہوتا، اس قبر والے کی جگہ میں سویا ہوتا، میں قبر کے اندر ہوتا۔ یعنی فتنوں کی ایسی کثرت و بہتات ہوگی، آزمائشیں ہر چہار جانب سے انسان کو ایسے گھیر لیں گی کہ انسان سوچے گا کہ زندگی سے اچھا ہے کہ موت سے دو چار ہو جائیں اور قبر میں چلے جائیں۔ یا لیتنی مکان صاحبی ھذا القبر۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند فتنوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ بطور خاص ایک مومن ان سے آگاہ رہے۔ چنانچہ کتاب الفتن احادیث کی کتابوں میں ائمہ محدثین نے باقاعدہ کتاب کا ایک چیپٹر رکھا ہے فتن کے شکل میں، اور اس میں سلسلہ وار مختلف فتنے بیان کیے ہیں۔ تمام محدثین نے، ائمہ محدثین کی جتنی کتابیں ہیں حدیث کی، ہر ایک کتاب کے اندر آپ کو کتاب الفتن ملے گا۔ کتاب الفتن پڑھیں تو آپ کو وہ تمام فتنے جو نبی علیہ السلام نے صدیوں پہلے بتائے تھے یا پیشگوئی کے طور پر بیان کیے تھے، وہ تمام فتنے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون دعاۃ علی ابواب جہنم، یکون دعاۃ علی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوا فیہا۔ ایک فتنہ اخیر وقت میں سوشل میڈیا پر جو شعبدہ باز ہیں، گمراہ کن داعی، گمراہ کن مفتی، ایسے لوگوں کا فتنہ ہوگا۔ آج یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کی بھرمار ہے، ایسے مفتیان، خود ساختہ مفکرین، خود ساختہ مفسرین، خود ساختہ محدثین، ایسے لوگوں کی سستی شہرت کے لیے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں اور غلط تشریح قرآن کی، غلط تشریح حدیث کی، غلط تفسیر قرآن کی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہمارے بعض بھائی مفسر سمجھ کر ان کو سنتے بھی ہیں اور دوسرے لوگوں کو ان کی طرف رغبت بھی دلاتے ہیں۔ ایسے ڈاکٹر اور انجینئر کی بہتات ہے سوشل میڈیا پر جو دین اور ایمان کو اپنے عقل سے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ایک بات بڑی پتے کی لکھی، آپ نے فرمایا، امام مسلم رحمہ اللہ نے، کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، پورا کی پورا دین ہے۔ چاہے علم کا کوئی بھی حصہ ہو، اگر اس کا تعلق دین سے ہے، علم شرعی ہے، تو سارا کی سارا دین ہے۔ ان ھذا العلم دین، ہمیں ایسے ویسے سے دین نہیں اچکنا ہے، دین نہیں لینا ہے، کوئی بھی مل جائے راہ چلتے اس سے ہم دین لے لیں۔ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ ایک مسلمان کو اپنے دین کے تعلق سے محتاط رہنا چاہیے، دین کے تعلق سے محتاط رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ فانظروا عمن تاخذون دینکم، دیکھو کہ تم کس سے دین سیکھ رہے ہو، کس سے دین لے رہے ہو، کس کی قرآن کی آیت کی تفسیر سیکھ رہے ہو، سن رہے ہو۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ آج بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ایسے لوگوں کو سنا جا رہا ہے جو قرآن کی منمانی تفسیر کر رہے ہیں، شرکیہ اور کفریہ تفسیر قرآن کی کر رہے ہیں، اور آج ہم کو مفسر قرآن سمجھ رہے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، قرآن کی آیت کریمہ۔ اور ایک بڑے ڈاکٹر مفسر صاحب ہیں جو قرآن کی اس آیت کریمہ سے وحدت الشہود اور وحدت الوجود جیسا کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ہم سنتے ہیں۔ ویل للعرب حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس پس منظر میں یہ بات کہی تھی، آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں، عربوں کی تباہی پر اس حدیث کو فٹ کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے انجینئر بھی آپ کو ملیں گے جو حدیث تو لیتے ہیں لیکن اس حدیث سے منمانی توجیہ، منمانی اس کی تشریح، منمانی توضیح کر کے امت کو اور قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر خوبصورت بولنے والے ضروری نہیں کہ وہ حق پر ہوں۔ اس لیے اپنے دین کے تعلق سے محتاط اور بیدار رہیے۔ ہر شخص اس لائق نہیں ہوتا کہ اسے دین لیا جائے۔ اہل علم سے، مستند علماء سے جڑیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے جو واقعی دین اور دین کا، ایمان کا صحیح علم رکھتے ہیں، گہرا علم رکھتے ہیں، آپ ان سے سوال کیجیے، آپ ان کو سنیے، آپ ان سے دین سیکھیے۔ اسی طرح ایک فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہ دجال وہ دجال نہیں جو آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا۔ فرمایا 30 دجال آئیں گے قرب قیامت، ان بین یدی الساعہ 30 کذابا، یہ 30 دجال جو آئیں گے امت کے لیے بڑی خطرناک ہوں گے، مسلمانوں کے لیے کسی چیلنج اور مسئلے سے کم نہیں ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور کہیں گے میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی بننے والا نہیں۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کا خیال رکھیے اور اپنے ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دیجیے۔ ختم نبوت کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آج ملک کے مختلف کناروں، علاقوں اور شہروں اور دیہاتوں کے سلسلے میں یہ خبر سننے میں آ رہی ہے کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ، جس نے نبوت
نبوت کا دعویٰ کیا، فلاں نوجوانوں کی اکثریت علاقے کے بڑے نوجوان انہوں نے اس کی بات کو قبول کر لیا، اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اس کو نبی مان لیا۔ شکیلی فتنے سے بنارس کا علاقہ بھی محفوظ نہیں۔ مضافات تو مضافات، شہر کے صدر میں، شہر کے قلب میں کچھ ایسے نوجوان ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شکیل بن حنیف کی دعوت کو قبول کر لیا، اس کو نبی مان لیا۔ تو یہ شکیلی فتنہ برابر مسلمانوں کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ یہ فتنے اس طرح کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فتنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مال و دولت کی اندھی ہوس لوگوں کے اندر سما جائے گی۔ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ حلال طریقے سے، حرام طریقے سے۔ آج دیکھیے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج رشوت، بیاج، سود اور اسی طرح دھوکے کی کمائی عام ہے، لوگ کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور کمپٹیشن ہو رہا ہے لوگوں کے درمیان مال و دولت اور زمین و جائیداد اور بلڈنگ کو لے کر کے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم۔ مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ تم آنے والے وقت میں غربت و فقر و فاقہ کا سامنا کرو گے، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم آنے والے وقت میں دنیا کے دروازے خزانے کے، رزق کے، اسباب کے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، مال و دولت کے، تم اوندھے منہ اس میں کود جاؤ گے۔ اور جس طرح پچھلی امتیں اس کے مال کے کمانے میں اندھی ہو گئیں، ہوس کے پجاری ہو گئیں، اسی طرح تم بھی مال و دولت اور ہوس کے پجاری ہو کر کے اندھے ہو جاؤ گے، پتہ نہیں چلے گا کہ مال کہاں سے کما رہے ہو۔ نہیں، وَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، تم بھی مقابلہ کرو گے جیسے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ایک فتنہ عورت کا فتنہ ہے، آج فیشن پرستی کے نام پہ، آج آزادی نسواں کے نام پہ، آج عریانیت کے نام پہ ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، انہیں بازار کی زینت بھی بنایا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے ایسے مواد ڈالے جا رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی نوجوانی برباد ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کے اخلاق، ان کے کردار کو ہوس پرستی کی آگ میں جھونک کر کے برباد کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بظاہر بڑے اچھے دیندار معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت انہی کو معلوم ہے یا ان کے موبائل کو معلوم ہے کہ ان کی زندگی کے اکثر اوقات اور ایام کہاں گزر رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بے حیائی کھلے عام کر رہے ہیں، آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی راتیں بے حیائی میں گزر رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں لوگوں کو۔ یہ چیزیں ایسی عام ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنہ ہی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے کوئی فتنہ چھوڑا ہے نقصان دہ ان کے دین و ایمان کے لیے، تو عورتوں کا فتنہ ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور اسی عورت کے ذریعے سے آج باطل قوتیں مسلم نوجوانوں کی ایمان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، مسلم نوجوانوں کی ایمان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں باطل قوتیں، اور انہی کو ہتھیار بنا کر کے ان کے اخلاق کو، ان کے ایمان میں، ان کے اخلاق اور ایمان میں وہ سوراخ کر رہی ہیں، وہ ایک سرنگ ڈال رہی ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کرنا بہت بڑا یہ وقت کا ایک مسئلہ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، جیسا کہ میں نے حدیث بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر زمانے میں خون خرابہ عام ہو جائے گا۔ کون بھائی کا قتل کر رہا ہے؟ ایک شخص دوسرے شخص کے خون کا پیاسا ہے۔ آج ہمارے ملک کا جو حال ہے وہ دیکھیں، ظالم کو پتہ نہیں، قاتل کو پتہ نہیں کیوں وہ قتل کر رہا ہے، کیوں وہ ظلم کر رہا ہے، کس بنیاد پر یہ قتل ہو رہا ہے، کس بنیاد پر یہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کرنے والے کو بھی یہ پتہ نہیں، اور جو مظلوم ہے، جس کو مقتول ہے، جو اس کو مارا جا رہا ہے، موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، قتل کیا جائے، اس کو بھی معلوم نہیں کہ کس جرم میں اس حالت میں اس کو مبتلا کیا گیا ہے، اس کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ نہ مقتول کو پتہ کہ کس جرم کی پاداش میں اسے یہ سزا دی جا رہی ہے، نہ قاتل کو پتہ کہ قتل کی کیا وجہ ہے اور ظلم کی کیا وجہ، لیکن یہ چیز عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کی ارزانی ہوگی، خون آسان ہو جائے گا، خون سستا ہو جائے گا، خون کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ آج یہ تو برادران وطن جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ملک کے جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ، بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا، بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ کتنے ایسے دیہی علاقے ہیں، مضافات کے علاقے ہیں، ملک کے اندر ایسے علاقے ہیں جہاں بھائی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ مال و دولت کی ہوس سے، دین و ایمان سے دوری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یہ چند فتنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان فتنوں سے کیسے بچا جائے؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ فتنوں کے مقامات سے بچنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ ایسی گلی کوچوں سے، ایسے راستوں سے، ایسے معاشرے سے، سوشل میڈیا کے ایسے پیج یا ایسے گروپ یا واٹس ایپ گروپ یا جو بھی ایسے دوستوں کی صحبت ہے،
ایسے دوستوں کی صحبت ہے جو انسان کی ایمان کے لیے چیلنج ہے، ایک انسان کے، ایک مومن کے دین کے لیے چیلنج بن رہی ہیں، خطرہ بن رہی ہیں، اس کے اخلاق و کردار کو مشکوک کر رہی ہیں۔ ہر ایسی صحبت سے، ہر ایسے پلیٹ فارم سے، ہر ایسے گروپ سے انسان کو دوری اختیار کر لینی چاہیے اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے خاطر۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا۔ اصحاب کہف نے کیا کیا؟ آرام اور آسائش، یعنی پر تکلف جو زندگی ان کی تھی، آرام و آسائش کی زندگی جو شہر کے اندر کی زندگی تھی، چھوڑ کر کے اپنے دین و ایمان کے تحفظ کی خاطر انہوں نے غار میں پناہ لی، غار میں پناہ لی تاکہ فتنوں سے ان کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ فتنوں کے مقامات سے اپنے دین و ایمان اور اپنے اخلاق و کردار کو بچانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے فتنوں سے بچانے کے لیے کہ دعاؤں کی کثرت ہو۔ صرف اللہ کی مدد ایسے ہی نہیں آتی کہ انسان عمل کرتا رہے، بلکہ دعائیں بھی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو صحابہ نے جواب میں کیا کہا؟ نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ہر قسم کے ظاہری و باطنی فتنوں سے، جو بھی ظاہری فتنے جو بھی باطنی فتنے، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک نسخہ یہ بھی بتایا کہ ہر مسلم شخص کی، ماں بہن بیٹی ہو، چاہے مرد ہو بھائی ہو، سب کی یہی تمنا ہونی چاہیے کہ اس کی موت آئے تو ایمان پر آئے، اس کی موت آئے تو حالت اسلام پر آئے، ہر وقت وہ اسلام پر مرنے کی فکر کرتا رہے، اس کے لیے تیاری کرتا رہے۔ آپ نے فرمایا کہ من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جو یہ پسند کرتا ہے کہ فتنوں کے دور میں اس کی موت ہو اور جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے، فلتدرکہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کی یہی تمنا اور آرزو یہ ہونی چاہیے دل کے اندر، ایک تمنا کہ اس کی موت ہو تو ایمان پر ہو، اس کی موت ہو تو اللہ پر ایمان پر ہو اور آخرت پر ایمان پر ہو۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ میری غیبت نہ کریں، لیکن ہم لوگوں کی غیبت کرتے پھریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ستایا نہ جائے، تکلیف نہ دیا جائے، پریشانی میں نہ ڈالا جائے، لیکن ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہم اپنے لیے کچھ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت کو سر بازار اچھالا نہ جائے، لیکن ہم دوسروں کی عزتوں کو سر بازار اچھال لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی ایک اچھی موت کی علامت ہے، یہ بھی اس کے ذریعے سے بھی انسان کا حسن خاتمہ اس کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہو جائے۔ فتنوں کے آنے سے پہلے جو زندگی اللہ کی طرف سے میسر ہے، انسان اس کو قیمتی جانے۔ فرمایا بادر بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، انسان ان فتنوں کے آنے سے پہلے کہ دین اور ایمان کی تمیز ختم ہو جائے، انسان حق و باطل کی تمیز مٹا دے، آپ کو چاہیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل میں جلدی کرو، نماز کی پابندی ہو، دین پر ثبات قدمی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرامین کی پابندی ہو، زندگی میں اس کا نفاذ ہو، اپنے گھر میں اس کا نفاذ ہو۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے ممد و معاون ہو سکتی ہیں فتنوں سے نجات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ہر قسم کے ظاہری فتنوں اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ پروردگار ہمارے اخلاق و کردار اور ہمارے ایمان اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے دین پر ثبات قدمی عطا فرما اور ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔